میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو ہر شادی شدہ عورت کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ راز ہیں جو رشتے کو مضبوط بھی بنا سکتے ہیں اور کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، میرے پاس ایک خاتون آئی۔ اس کی صورت بہت ہی پیاری تھی، چہرے پر معصومیت بھی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا درد چھپا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگی کہ مجھے راستہ بتائیں، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینی ہے۔ طلاق کا نام سنتے ہی میں چونک گئی، دل میں کئی سوالات اٹھے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہو، جبکہ تم ایک خوبصورت اور سمجھدار عورت لگتی ہو، اور آج کل کے مرد تو ویسے ہی خوبصورت عورتوں کے دیوانے ہوتے ہیں، ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، خوبصورتی سب کچھ تو نہیں ہوتی، اصل چیز تو وہ احساس ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، دل کو راحت دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے۔ اس عورت نے ایک مثال دی، اس نے کہا، میری زندگی ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت سا گھر ہو، ایک خوبصورت گھر ہو جس میں ہر چیز موجود ہو، مہنگا فرنیچر بھی ہو، اچھے سے اچھے کپڑے بھی ہوں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، مگر اس گھر میں روشنی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ باہر سے دیکھنے والا کہے گا کہ یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت عالیشان ہے، بہت نایاب ہے، مگر جو اس کے اندر رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اندھیرے میں کس طرح وقت گزار رہا ہے، اندھیرے کے اندر اس کا کس طرح دم گھٹ رہا ہے۔ اس بہن کی یہ مثال سن کر میرا دل دہل گیا اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی عورت کو صرف روٹی، صرف کپڑا اور سہولتیں نہیں چاہیے، عورت کو وہ احساس بھی چاہیے جو اس کے دل کو زندہ رکھے، اسے وہ سکون چاہیے جو اسے اطمینان بخشے۔ اس عورت نے کہا، میرا شوہر ظاہری طور پر تو مجھے خوش رکھتا ہے، مجھے ہر سہولت دیتا ہے، مجھے کپڑا بھی دیتا ہے، روٹی بھی دیتا ہے، ہر سہولت دے رکھی ہے، مگر باطنی طور پر میرا دل خالی ہے، میرے اندر سکون نہیں ہے، میرا دل سکون میں نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے تنہائی میں وقت دے، میرے شوہر کو چاہیے کہ وہ میرے قریب بیٹھے، میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ رہے، میری بات سنے، مجھے وہ احساس دے جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ضرور ملنا چاہیے، مگر جب بھی میں تنہائی کا اصرار کرتی ہوں تو میرا شوہر مجھ سے کہہ دیتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں، میں کام میں ہوں۔ تمہیں سب کچھ مل تو رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ ہر چیز تو دے رہا ہوں، دنیا کی ہر سہولت تیرے پاس ہے، اب اور کیا چاہیے؟ تو یہ جملہ میرے دل کو توڑ دیتا ہے۔ میں نے اسے 1 سال تک مسلسل سمجھایا، بار بار کہا، میں بھی تمہاری بیوی ہوں، میرا بھی تم پر کچھ حق ہے، مجھے بھی وہ محبت چاہیے جو ایک عورت کو شریعت کے مطابق تنہائی میں چاہیے ہوتی ہے، مگر میرا شوہر ہر بار ٹال دیتا ہے، ہر بار ٹالتا رہا، جیسے میری بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی وقت نہ ہو۔ پھر ایک دن عید کی رات آئی، شوہر میرے قریب آیا، اس لمحے میرے دل میں ایک امید جاگی، ایک شدت تھی، ایک تڑپ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ مجھے وہ خوشی دے گا جس کا میں 1 سال سے انتظار کرتی رہی ہوں، مگر افسوس میرا شوہر مجھے وہ احساس نہ دے سکا جس کی میں طلبگار تھی، جو میرا دل چاہتا تھا وہ مجھے نہ ملا۔ وہ لمحہ جسے میں اپنے دل میں سجا کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ میرا دل بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد 4 سال اور گزر گئے، نہ وہ لمحے بدلے، نہ میری کیفیت بدلی، اور نہ ہی ہمیں اولاد نصیب ہوئی، اور اب میرا دل تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس مرد سے دور ہو جاؤں، تنہائی اختیار کر لوں، الگ رہنے لگ جاؤں۔ اب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے اسے سمجھایا، کہا، میری بہن، اولاد کا نہ ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر تو کسی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ وہ بولی، مجھے یہ بات تو معلوم ہے، میں مانتی ہوں
کہ اولاد اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میری طلاق کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرا شوہر تنہائی میں مجھے وہ خوشی نہیں دے سکا جو ایک عورت کا حق ہوتی ہے، اور یہی وہ خلا ہے جس نے میرے دل کو خالی کر دیا ہے، اسی خلا نے میرے دل کو اندر سے ویران کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم شریعت محمدی کے مطابق 5 طریقوں سے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری بیوی تم سے دور ہو جائے گی، تنہائی اختیار کر لے گی، الگ ہو جائے گی، بلکہ تم سے طلاق لینے پر بھی مجبور ہو جائے گی۔ اگر تم اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو، بیوی کے دل میں نفرت کی بجائے سچی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ تمہاری وفادار رہے، تو تمہیں وہ طریقے سیکھنے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آخر وہ 5 طریقے کون کون سے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک عورت تھی جو جہاں بھی جاتی تھی اپنے شوہر کا گلہ ہی کرتی رہتی تھی، اس کی غیبت کرتی، اس کے عیب بیان کرتی، اس کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی، حالانکہ اس کا شوہر اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ بیوی ابھی خواہش زبان پر لاتی تھی، بلکہ زبان پر بھی نہیں لاتی تھی کہ شوہر پہلے ہی اسے پورا کر دیتا تھا، جیسے اس کی ہر دھڑکن شوہر کو معلوم ہو۔ یوں سمجھ لو کہ شوہر بیوی کا مرید بن چکا تھا، شوہر بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ عورت شوہر پر خوش نہ ہوتی، جہاں بھی جاتی لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی شکایت ہی کرتی رہتی تھی، گلے ہی کرتی رہتی، شکوے ہی کرتی رہتی۔ لوگ بھی اس کے شوہر کو کہتے کہ تمہاری بیوی ہر جگہ تمہاری برائیاں کرتی ہے، تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ وہ افسوس سے کہتا کہ میں نے بہت بار روکا ہے، بہت سمجھایا بھی ہے، مگر کیا کروں، یہ کم عقل سمجھتی ہی نہیں، یہ ناقص العقل ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیوی اپنی عادتوں سے باز نہ آئی، اور ایک دن اس نے اچانک شوہر سے کہہ دیا، میں اب تمہارے ساتھ کسی بھی حال میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر شوہر چونک گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ درد بھرے لہجے میں بولا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، تمہارے اشاروں پر چلتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جو میں نے تمہارے قدموں میں نہ رکھی ہو۔ دن رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ میں صرف اس لیے محنت کرتا ہوں کہ تم خوش رہو، تم راضی رہو، پھر بھی تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اصل حقیقت سامنے آنے والی تھی، ایک ایسا راز جو بہت سے مرد سمجھ نہیں پاتے۔ بیوی نے کہا، اب چھوڑو، وقت تو گزر چکا ہے، اب میں نے ہر حال میں تم سے طلاق ہی لینی ہے، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر شوہر جیسے ٹوٹ کر رہ گیا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، دل بوجھل ہو گیا کہ آخر میری بیوی مجھ سے کیوں طلاق لینا چاہتی ہے۔ وہ اس قدر پریشان ہوا کہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ اس کا ہر دن اداسی میں اور ہر رات بے چینی میں گزرنے لگی۔ وہ جہاں بھی جاتا بیوی کے وہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہتے کہ تم نے مجھے وہ خوشی نہیں دی جو مجھے چاہیے تھی، لہٰذا میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ بیوی کے بولے گئے یہ جملے اس کے دل کو چیر دیتے اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا۔ اب وقت گزرتا گیا اور یہ شخص اس قدر ٹوٹ گیا کہ اس نے زندگی سے ہی ہار مان لی، یہاں تک کہ ایک دن وہ خودکشی کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا، مگر راستے میں اس نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ بہت سے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، جیسے کوئی خاص بات ہو رہی ہو، کوئی واز ہو، کوئی نصیحت ہو رہی ہو۔ اس نے سوچا، ویسے بھی میں سب کچھ ختم کرنے جا رہا ہوں، کیوں نہ ایک بار اپنا درد کسی کو سنا ہی دوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے، شاید ابھی بھی میری جان بچ جائے، میں سکون میں آ جاؤں۔ وہ آہستہ آہستہ اس ہجوم کے قریب گیا اور جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑے دانشور اور تجربہ کار حکیم بیٹھے ہیں، جن کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں دانائی جھلک رہی تھی، اور لوگ ان سے اپنے مسائل کا حل لے رہے تھے۔ وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ویسے بھی میں اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں، مگر کیوں نہ
اس اللہ والے سے اپنے دل کا حال بیان کر دوں، شاید میرے اس درد کا کوئی حل نکل آئے، میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے، کوئی آسانی پیدا ہو جائے، شاید میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو کوئی راستہ مل جائے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا، لوگوں کو دیکھتا رہا اور اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر میری غلطی کیا تھی؟ آخر میری غلطی کون سی تھی کہ میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی؟ کچھ دیر بعد مجمع کم ہوا تو وہ آہستہ آہستہ اس درویش کے قریب گیا، حکیم کے پاس جا کر بیٹھا، جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے کہا، حضرت میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اور خودکشی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے تنگ آ چکا ہوں، بیوی مجھے چھوڑ چکی ہے۔ اور پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی، اپنا درد، اپنی بیوی کے الفاظ، سب کچھ اللہ والے کو بیان کر دیا، ایک ایک بات دل سے نکال کر رکھ دی۔ درویش نے خاموشی سے سب سنا، پھر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ گہری نظر سے اس دکھی شخص کو دیکھا اور کہا، بیٹے تمہاری بیوی سچ کہتی ہے، وہ واقعی تم سے جدائی چاہتی ہے، کیونکہ تم وہ چیز اسے نہیں دے سکے جو وہ تم سے چاہتی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص چونک گیا۔ درویش نے مزید کہا، اے شخص، اب بھی تمہاری عقل نے کام نہیں کیا، ابھی تک بھی تمہاری عقل نے کام نہیں کیا کہ آخر تمہاری بیوی تم سے کیا چاہتی ہے۔ تم سمجھ ہی نہیں پائے کہ عورت کے دل کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ پھر درویش نے نہایت نرم لہجے میں کہا، بیٹے بیوی کو صرف روٹی کپڑا نہیں چاہیے، بیوی کو وہ احساس چاہیے جو اس کے دل کو زندہ رکھے۔ اگر تم یہ سب دے سکو گے تو یہی بیوی تمہارے دوست بھی بنے گی، تمہاری محبت بھی بنے گی، تمہارے ساتھ وفا بھی کرے گی، تمہاری اچھی ہمسفر بھی بن جائے گی۔ مگر اگر تم نے یہ سب کچھ نہ دیا، نہ دے سکو، تو چاہے تم اسے سونے کے لباس کیوں نہ پہنا دو، دنیا کی ہر سہولت اس کے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، بلکہ ایک دن تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ باتیں سن کر وہ شخص ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولا، حضرت پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت نے نہایت سنجیدہ مگر اثردار لہجے میں کہا، بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، تمہاری بیوی تم سے دور نہ ہو بلکہ تمہارے قریب آئے، تو آج سے ہی یہ 5 کام لازمی کرو۔ یاد رکھو، آج جو بیوی تمہاری شکایت کرتی ہے، تمہارے گلے کرتی ہے، تم سے ناراض رہتی ہے، کل وہی بیوی تمہاری سب سے بڑی حامی اور محبت کرنے والی بن سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اسے وہ دو جو وہ دل سے چاہتی ہے۔ ان 5 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہونا یا کمرے کے اندر آنا تو سب سے پہلے بیوی کی پیشانی ضرور چومنا۔ یعنی جیسے ہی تم گھر میں آؤ، سیدھا موبائل میں نہ لگ جاؤ، نہ ہی ادھر ادھر کی باتیں پڑھو، بلکہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنا، تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، سارا دن تم کام کرتی ہو، تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ جملہ چھوٹا ضرور ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں، کیونکہ عورت دن بھر کی تھکن کے بعد صرف یہی چاہتی ہے کہ کوئی اس کی محنت کو محسوس کرے۔ یہ بولنے سے تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مگر یہ جملہ تمہاری بیوی کو وہ سکون دے گا جو تمہارے لاکھوں روپے بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی اگر تم مہنگے تحفے بھی دے دو مگر بیوی کے دل کو سکون نہ دو تو وہ خوش نہیں ہوگی، لیکن اگر تم یہ ایک جملہ دل سے کہہ دو تو وہ عورت اندر سے خوش ہو جائے گی، کیونکہ یہ جملہ عورت کے دل میں محبت جگاتا ہے، محبت بڑھاتا ہے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے سمجھے، اس کی تھکن کو جانے اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، یہی وہ پہلا قدم ہے جہاں سے محبت دوبارہ شروع ہوتی ہے اور رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے سر جھکا کر نہایت افسوس کے ساتھ کہا، حضرت اگر سچ پوچھیں تو میں نے 10 سال
بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، مگر کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتا تھا تو سیدھا اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا، نہ اس کی طرف توجہ دی، نہ اس کے دل کی حالت کو سمجھا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا ہے کہ واقعی میری بیوی اس چھوٹے سے پیار کے لیے ترستی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے 2 میٹھے بول بولوں، اس کی تھکن کو محسوس کروں، مگر میں نے اسے کبھی یہ احساس ہی نہیں دلایا، اور شاید اسی بار بار کے ترسنے نے اس کے دل کو توڑ دیا، اسے اندر سے خالی کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اب اس رشتے میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور اس نے مجھے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ والے نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ دوسرا کام یہ ہے، جب تمہاری بیوی بیمار ہو جائے تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کے سرہانے بیٹھ جانا، یعنی اس وقت اسے اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ بیماری کے وقت عورت کو دوا سے زیادہ شوہر کی توجہ اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بیوی کمزور ہو جائے، تھکن سے ٹوٹ جائے اور کوئی دوا بھی اثر نہ کر رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر صرف اتنا کہہ دینا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ ایک جملہ اس کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے کہ آدھی بیماری خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، تکلیف کے وقت ساتھ دینے والا ہی اصل اپنا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں محبت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آزمائش کے وقت، بیماری کے وقت اور مشکل گھڑی میں بھی اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر نہ کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا، اور وہ در بدر بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا، پھر رو کر کہا، حضرت اب مجھے تیسرا کام بھی بتا دیں۔ تیسرا کام کون سا ہے؟ اللہ والے نے نہایت گہرے انداز میں کہا، اے اللہ کے بندے، تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس کے مکمل حقوق دو اور اس کے دل کا پوری طرح خوش کرو، یعنی جب حقوق زوجیت ادا کرنے کا وقت آئے تو جلد بازی نہ کرو، بلکہ بیوی کو تنہائی میں لے جاؤ، ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، نہ کوئی خلل ہو، نہ تمہارے کوئی پاس ہو، پھر اسے اپنے پاس بٹھاؤ اور اس سے محبت بھری باتیں کرو، اسے احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنی خاص ہے، کتنی اہم ہے۔ اس سے کہو کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بڑی خوبصورت لگتی ہو، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے بہت سکون ملا ہے۔ یہ الفاظ عورت کے دل کو نرم کرتے ہیں، اسے تمہارے قریب لے آتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری کی طرف بڑھو، یعنی صحبت کی طرف، اور اسے ایسے طریقے سے ادا کرو کہ شریعت کا دائرہ بھی قائم رہے اور بیوی کو مکمل خوشی بھی ملے۔ یاد رکھو، عورت صرف عمل نہیں چاہتی، وہ احساس چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے مکمل توجہ ملے، مکمل وقت ملے، اسے اتنا خوش کرو کہ وہ دل سے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میرا شوہر ابھی بھی میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا شروع میں تھا۔ اللہ والے نے مزید کہا، چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کے لیے دعائیں کیا کرو، کیونکہ شوہر کے منہ سے نکلی ہوئی دعا بیوی کے دل کو سکون دیتی ہے، اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتی ہے اور اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھا دیتی ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ جب بھی تم اپنی بیوی کے ساتھ ہو تو دنیاوی خیالات اپنے دماغ سے نکال دو، صرف اپنی بیوی پر توجہ دو، اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم صرف اسی کے ہو، اس کے علاوہ تمہارے دل میں کوئی اور نہیں، کیونکہ یہی وہ احساس ہے جو عورت کو مکمل سکون دیتا ہے اور اسی سے رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں سب سے بڑی کمی پیسے کی نہیں بلکہ احساس کی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ اگر میں گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہوں تو میرا حق ادا ہو گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیوی صرف روٹی کپڑا نہیں مانگتی، وہ دل بھی مانگتی ہے، وہ وقت مانگتی ہے، وہ توجہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، یعنی میاں بیوی کا رشتہ صرف ذمہ داری کا نہیں بلکہ محبت اور نرمی کا رشتہ ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔
اور میں تم سے سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سوچو، جب ہمارے نبی اپنی ازواج کے ساتھ نرمی، محبت اور حسن سلوک کا معاملہ فرماتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو نظر انداز کریں؟ آج بہت سے گھر صرف اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ مرد نے بیوی کے دل کو نہیں سمجھا، اس کی خاموشی کو نہیں پڑھا، اس کی ضرورت کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنی بیوی کو محبت دی، عزت دی، وقت دیا تو وہ تمہارے لیے جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، اور اگر تم نے اسے نظر انداز کیا تو وہی جنت تمہارے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے رویے کو بدل لو، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اس کے دل کو جیتو، کیونکہ عورت کا دل جیت لیا تو پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو خدارا ان باتوں پر عمل ضرور کرنا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے، ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔